Assalamu alaikum and welcome to the second episode of SBP podcast. मैं हूँ आपका मेज़बान अदील अज़हर. सबसे पहले तो the team here is very thankful to you for a wonderful feedback जो कि आप लोगों ने हमारे पहले एपिसोड पे आप लोगों ने दिया है. और लेट मी अश्योर यू दैट इसी तरह हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके हवाले से ना सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी आपकी गुफ्तगू करवाते ही रहेंगे. सो ऐसे ही एक डिस्कशन के साथ आज एपिसोड 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. हमारे आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द इंक्रीज़ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. जो डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक पिछले चंद महीनों से करता आ रहा है, उसका और इन्फ्लेशन के आपस में लिंकेजेस क्या हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा. और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और आपको सितंबर 2021 में ले जाता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है उस वक्त से लेकर सितंबर 2021 से लेकर अब तक तकरीबन 675 बेसिस पॉइंट, 7.25% उन्होंने पॉलिसी रेट में इजाफा किया है. नाउ ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया में जो भी सेंट्रल बैंक होता है, अगर आप उससे पूछें कि जी आपकी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी या वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव, सो दे विल टेल यू दैट कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, कीमतों में इस्तेहकाम उनकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए जो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट टूल अवेलेबल होता है दैट इज़ द पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट. हर मुल्क इसको अपने लिहाज से जो है बुला रहा होता है. पाकिस्तान में वी कॉल इट द पॉलिसी रेट. सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो गुज़श्ता चंद महीनों में इसमें काफ़ी इजाफा किया है. और उसके अलावा ये बात बताना भी ज़रूरी है दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली बैंक इन द वर्ल्ड, नॉट द ओनली सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड जिसने अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है. चाहे ये अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, या फिर इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, हमारे जितने पीयर कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील एंड ऑल, इन सब में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है. सो दिस फिनोमिनन ऑफ द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान. दूसरी वजह जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं पिछले कुछ महीनों में, वो है चीज़ों की कीमतों में इजाफा, सप्लाई साइड. इस वक्त जैसा कि आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी कि हम इस वक्त कमोडिटीज़ सुपर साइकिल में ज़िंदा हैं. इस वक्त जो भी आप कमोडिटी उठा लें, मसलन ये चार्ट ही अगर आप देखें, अब वो चाहे खाने पीने की अजनास हो, चाहे वो मेटल हो, कुछ भी हो, ये तमाम अशिया जो हैं, जितनी कमोडिटीज़ पिछले साल के मुकाबले में इसमें काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है. चीज़ों की सप्लाई करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है, शिपिंग के रूट्स के इशूज़ एंड ऑल. सो पाकिस्तान इज़ नॉट द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ फेसिंग दिस कमोडिटीज़ सप्लाई इशूज़. दुनिया भर में इस वक्त ये फिनोमिनन है. और इसको काउंटर करने के लिए, बिकॉज देखें इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए जो है वो स्टेट बैंक को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने होते हैं. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है तो फिर स्टेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है. अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्गूमेंट आता है और बड़ी मज़ेदार ये बात होती है कि भाई इंटरेस्ट रेट आप बढ़ा दें, लेकिन इन्फ्लेशन तो हो रही है कमोडिटीज़ की वजह से, चीज़ें महंगी हो रही हैं बिकॉज सप्लाई में मसले आ रहे हैं, सप्लाई डिसरप्शंस है, जंगें हो रही हैं दुनिया में. सो अब स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या कामयाबी हासिल कर सकता है, या फिर उसकी जो ये अचीवमेंट्स हैं वो किस हद तक एक्चुअल इन्फ्लेशन को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं. यही वो सवाल हैं जो कि मैं लेके जाऊंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट के पास, और मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको वो ये एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी स्टेट बैंक जो डिलिबरेटली एक्शन ले रहा होता है इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए, वो किसी भी तरह की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किस कदर मददगार साबित हो सकती हैं. मेरे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक साकिब, हु इज़ द डायरेक्टर इकोनॉमिक पॉलिसी रिव्यू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द SBP पॉडकास्ट. जी थैंक यू वेरी मच अदील, बहुत शुक्रिया आपका. एंड ऑफ कोर्स यू कैन फील लाइक होम हियर.
ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے لنک میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل اباؤٹ دا انفلیشن, کیا سلسلہ ہے, کیسے ہے, دنیا بھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں, اسٹیٹ بینک اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. لیکن میں آپ کے منہ سے فرام این اکانومسٹ پرسپیکٹو یہ سننا چاہوں گا کہ یہ انفلیشن, مہنگائی ہوتی کیسے ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ جی دیکھیں عدیل, کسی بھی ٹپیکل ترقی پذیر ملک جس طرح کہ پاکستان ہے, اس میں یوزلی جو ہے 4 مین سورسز ہوتی ہیں انفلیشن کی, اور یہ چاروں کی چاروں جو ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ چاروں کی چاروں بیک وقت ایک جگہ پہ ایک ٹائم پہ ہوں. اچھا, اس میں سب سے پہلے جو بہت مین سورس ہے اسے وہ ہے لارج فسکل ڈیفیسٹ. کہاں سے انفلیشن آتی ہے؟ لارج فسکل ڈیفیسٹ سے. جب آپ کے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے اپنے ریونیو سے زیادہ کر رہے ہوں, تو نیچرلی ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ کہیں سے پیسے لائیں اور اس کو فائنینس کریں اپنے ایکسپینڈیچرس کو اور اپنی کنزمپشن کو. تو وہ ٹپیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے پیسے بورو کرتے ہیں فرام دا بینکنگ سیکٹر. جب وہ بینکنگ سیکٹر سے پیسے بورو کرتے ہیں تو دس often results in excessive money supply. تو جب منی سپلائی ذرا زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے مطابق آپ کی گڈس اور سروسز پروڈیوس نہ ہو رہی ہوں, تو وہ ایک اپورڈ پریشر ڈالتی ہیں انفلیشن پہ. اچھا, اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ چونکہ کنزیوم کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, سو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اس کی کنٹریبیوشن زیادہ ہو رہی ہے, اور جب ڈیمانڈ رائز کرتی ہے تو آپ کی انفلیشن بھی رائز کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو بیسک بات ہم سنتے تھے, ٹو مینی ہینڈس چیزنگ ٹو فیو گڈس, وہی فینومینن یہاں پہ جی ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سورس ہے آپ کی لارج فزیکل ڈیفیسٹ. جس میں دوسری ایک جو ہے آپ نے شاید پڑھا ہوا بھی ہو, کسی نے اگر اکنامکس اگر تھوڑی بہت بھی پڑھی ہو, تو آپ اس کو مس نہیں کر سکتے کہ بھی ڈیمانڈ پل انفلیشن ایک بڑی مشہور ہے. ہم اس کو اپنی بہت ٹیکنیکل جارگن میں اس کو آؤٹ پٹ گیپ بھی کہتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی انکمز بڑھ رہی ہوں, پالیسی انٹرسٹ ریٹ بڑے سازگار ہوں, افورڈیبل ہوں, تو جو جنرل پبلک ہے وہ خوب کنزیوم کرتی ہے, گڈز اینڈ سروسز کنزیوم کرتی ہے مور دین دا نان اسینشیل گڈز اینڈ سروسز. تو اب جب یہ کنزمپشن بہت زیادہ ہو رہی ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے ملک کی جو پیداواری صلاحیت ہے, جیسے پروڈکشن کیپیسٹی کہتے ہیں, وہ اگر اس کو پورا نہ کر سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے گڈز اور سروسز کی, وہ سپلائی ہے وہ گڈز اور سروسز سے زیادہ ہے. تو ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل اے انفلیشن. تیسری ایک بہت بڑی سورس جو ہے وہ ہوتی ہے سپلائی سائڈ شاکس. اب آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج کل بھی آئل پرائس کا بڑا ہر طرف چرچا ہے. تو آئل پرائس جو انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ میں جو پرائس بڑھی ہے, وہ ایک دم جو سیپ ان کر جاتی ہے آپ کے ڈومیسٹک پرائسز میں ایز وی سی اٹ. کوئی قدرتی آفت آ جائے, نیچرل کلیمٹی, فار ایگزامپل سیلاب آ جائیں, جو کہ آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے, جو آپ کی اجناس ہیں, مثلا پیریشیبل آئٹمز اور ویٹ یا اور اس طرح کی چیزیں, ان کو اگر ایڈورسلی امپیکٹ کرے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور کوئی شارپ ڈیپریسیشن ہو جائے ایکسچینج ریٹ کی, اوئنگ ٹو سم ایکسٹرنل کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر کوئی آپ کی کوئی پرابلم آ جائے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارے کاسٹ جو ہے نا آپ کی بڑھاتے ہیں. اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, دیٹ از دی سیکنڈ راؤنڈ امپیکٹ آف سپلائی سائڈ شاک. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ. یہ ہم آگے ابھی ڈسکس کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. جیسے ابھی جیسے رشین یہ وار والا آپ نے سچویشن رشیا میں اس وقت چل رہی ہے, تو اس کا ایک آئل کی پرائس پہ بھی امپیکٹ پڑا ہے اور ویٹ کی پرائس, بیکاز بوتھ دیز کنٹریز آر بگ پروڈیوسرز ایز ویل. سو سپلائی سائڈ, تو یہ تو تیسرا والا فیکٹر ہو گیا ہمارا کہ جی آپ کی جو کاسٹ ریلیٹڈ انفلیشن جو ہوتی ہے. چوتھا جو سورس ہے وہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہے, لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہے ایکسپیکٹیشن سے تعلق رکھتا ہے. اب مثلاً اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ انفلیشن ہوگی تو انفلیشن ہوتی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یار یہ ہمیشہ انفلیشن کیوں ہوتی ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انفلیشن. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک چھوٹی سی میں ایک ایگزامپل دوں گا جس سے کلیئر ہو جائے. مثلاً آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی مستقبل میں فیوچر میں جو آپ کی ویٹ ہارویسٹ ہے نا, اس کی اچھی وہ فور کاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اسے بہت کم ہوگی, بارشیں نہیں ہوئی ہیں, بوائی کم ہوئی ہے, اور یہ بڑی اچھی خاصی کمی آ سکتی ہے. تو ہم دونوں ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹ کریں گے یار یہ تو پرائسز بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو آج کی انفلیشن اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے بڑھ جائے گی.
تو اس کو کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز چینل. اٹس پیورلی لنک ٹو ہیومن سائیکالوجی. انسان چاہتا ہے ہوڈنگ بھی شروع کر دیتا ہے ایسے موقع پہ کہ جی آگے آؤٹ پٹ جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے. ایک بڑا کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسیز یا سیلف فلفلنگ. تو یہ ایگزیکٹلی اگر آپ یقین کریں گے کہ بھئی یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. سو ڈاکٹر صاحب اب انفلیشن تو آ گئی ہے, ٹھیک ہے جی, بلکہ انفلیشن آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرے خیال سے پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے مجھے یاد ہے فیڈرل ریزرو ایک زمانے میں بولا کرتا تھا, امریکن گورنمنٹ کہتی تھی یہ ٹرانزیشنری انفلیشن ہے, اور ہم سن کے خوش ہوا کرتے تھے کہ چلو یار 3-4 مہینے کی بات ہے. اب تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں بھیا یہ انفلیشن از ہیئر ٹو اسٹے ناؤ. یہاں پہ سینٹرل بینکس ایکشن میں آ جاتے ہیں, اور ان کے پاس جو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے, میں اس سے پہلے ایکسپلین بھی یہی کر رہا تھا کہ ون آف دا بگیسٹ ٹول دے ہیو از کہ وہ انٹرسٹ ریٹ, ڈسکاؤنٹ ریٹ, ریپو ریٹ, جو بھی ملک میں اپنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اور اس کو اوپر نیچے کرتے ہیں, بلکہ اوپر ہی کرتے ہیں جب انفلیشن. یہ اس کا کنیکشن ذرا آپ ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ جی اب انفلیشن آ رہی ہے, اسٹیٹ بینک نے اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ اوپر کر دیا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی عدیل دیکھیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ جو پوٹنٹ جسے کہتے ہیں آپ کا ٹول کٹ میں جو ٹول ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, جسے ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان میں اسے پالیسی ریٹ کہتے ہیں. تو جب آپ پالیسی ریٹ بڑھاتے ہیں تو وہ سیدھا جا کے امپیکٹ کرتا ہے آپ کے کائبور کو, جو آپ کے ریٹیل ریٹس ہیں ان کو, بینکنگ سیکٹر میں جتنے بھی ریٹ ہیں لینڈنگ اور ڈپازٹ کے, ان کو جا کے امپیکٹ کرتا ہے. آپ بڑھائیں گے تو وہ بھی اپنے ریٹ بڑھا دیں گے. اگر ہم اپنی آڈینس کے لیے ڈاکٹر صاحب آسانی کے لیے, کائبور از کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, اور جتنے بھی قرضے ہوتے ہیں چاہے وہ کارپوریٹس کو ہوتے ہیں یا ہمارے جیسے کنزیومر کو آٹوز اور مارٹگیج کے ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ بینچ مارک کے طور سے استعمال کیا جاتا ہے. سو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو کائبور بڑھتا ہے, اس لیے ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یہ صحیح میں نے انالوجی ڈرا کی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی جیسے ہمارے انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں لارج فسکل ڈیفیسٹ کی طرف, جو پہلی سورس میں نے آپ کو بتایا. جی اب کیا ہوگا کہ اب گورنمنٹ جو ہے وہ بورو کر رہی ہے, بینکنگ سسٹم سے بورو کر رہی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں, اب ان کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ ان کو ری تھنک کرنے پہ مجبور کرے گا کہ یار ہم کیا کریں. تو پھر اس کا ایک بڑا جو ایک امپیکٹ آ سکتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی کنزمپشن کو یا کم کریں یا اپنے ریونیوز بڑھائیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے جو ساورن جو بانڈ ایشوز ہیں ان پہ جب ریٹ بڑھ جائے گا تو ان کے لیے مہنگا ہو جائے گا, تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے بائی ریشنلائزنگ دیئر ایکسپینڈیچرز یا اپنے ریونیوز کو بڑھانے کے لیے. تو اس کی وجہ سے جو ایکسیسو منی سپلائی ہو رہی تھی مارکیٹ میں وہ کم ہو جائے گی اور ان کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی, تو وہ آپ کی انفلیشن پہ ڈاؤن ورڈ پریشر ڈالے گا. دوسری طرف آ جائیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو آپ کی انکم بڑی ہوئی ہو اور یا پالیسی ریٹ بڑے سازگار ہوں, لیکن اب وہ سازگار نہیں رہے, ہم نے پالیسی ریٹ بڑھا دیا ہے, اب ریٹیل ریٹس بڑھ گئے ہیں, آپ کے لینڈنگ ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں, آپ کے ڈپازٹ ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں. اور میں ایک کنزیومر ہوں جو کہ بالکل ارادہ کر رہا تھا کہ نئی گاڑی لوں گا آؤٹ آف فائنینسز پہ, پہلے 10% تھا, اب 13-14% ہو گیا, تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ لینی ہے. تھرڈ ہوگی, میں ایک پروڈیوسر تھا اور میں اپنی ایک کچھ گڈز اینڈ سروسز کوئی بھی پروڈیوس کر رہا تھا اور پرائسز اب جا رہی تھی, میرا پروفٹ اوپر جا رہا تھا. میں نے کہا یار وائی ناٹ ٹو ایکسپینڈ یور اپنی وہ کیا کہتے ہیں پروڈکشن کیپیسٹی اور ایک نیا یونٹ لگا دیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہو گیا, پھر میں اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو سیکنڈ تھاٹ دے دی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ تو ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو یار یہ مہنگا لگ رہا ہے. بعض صاحب حیثیت آپ جیسے بھی ہوتے ہیں جو جی بالکل جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہاں یہ میں پہلے 10% تھا, اب میں 13-14% بھی افورڈ کر سکتا ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی اپرچونٹی کاسٹ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بینکوں کو تو یار ان کے جو ڈپازٹ ریٹ تھے وہ بھی بڑھ گئے ہیں. بالکل. تو میں کیا کرتا ہوں کہ یار میرے لیے زیادہ سازگار یہ ہے کہ میں جا کے ڈپازٹس میں جمع کروا دوں اور اس پہ اپنی پروفٹ کماؤں. تو میری سیونگز بڑھ جائیں گی لیکن کنزمپشن اور انویسٹمنٹ نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب ہے کہ میری ڈیمانڈ نیچے ہوگی, اس کا مطلب ہے میری انفلیشن پہ ڈاؤن ورڈ پریشر آئے گا. اس کا مطلب اگر میں اس کو سمرائز کر چکوں تو اسٹیٹ بینک اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے تھرو ملک کی جو شرح نمو معیشت کی ہوتی ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, ہم نے بیک ٹو بیک 5+ GDP کی ہے, جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک ریئر, آئی تھنک کوئی 15-16 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. اوور ہیٹنگ اکانومی کی ہو گئی, انٹرسٹ ریٹس ہیو گون اپ. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اکانومی کی گروتھ کو ذرا ٹیپر آف کیا جائے یا اس کو سلو ڈاؤن, بلکہ گورنمنٹ نے بھی شاید اس بار
टारगेट भी 5% का ही वो लेकर जा रहे हैं. सो आई थिंक दिस समराइजेस द एंटायर थिंग. जी बिल्कुल जी, डिमांड को सप्रेस करना है, आपने Right. स्लो डाउन इंड्यूस करना है इकोनॉमी में ताकि आप इन्फ्लेशन को नीचे ला सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब पे जो बनता है, देखिए अभी हमने बात की जी यूक्रेन में जंग हो रही है और सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं, गंदम की शॉर्टेज हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन एक अजाब बन गया है, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10-12 टाइम्स हो चुके हैं. ऐसे मौके पे स्टेट बैंक कितना इफेक्टिव हो सकता है जब सप्लाई साइड के इश्यूज हैं, गंदम की शॉर्टेज है, व्हाट कैन डिस्काउंट रेट डू देयर? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे आके ये जो टूल है आपका डिस्काउंट रेट को ऊपर करने वाला, ये काम नहीं करता? अच्छा अदील जी, बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया है. ये यूजुअली कहा जाता है कि जब भी कोई सप्लाई साइड शॉक लगे तो सेंट्रल बैंक्स आर हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकते. राइट? रॉन्ग. ओके. मैं आपको इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि देखें, एक कंसेप्ट है जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, सबमिट किया था, कि सेकंड राउंड इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई साइड शॉक्स. ये अब मुझे ज़रा थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना है. जब फॉर एग्जांपल आपका ऑयल प्राइस शॉक लगा, उसने पहले राउंड में क्या हुआ कि डायरेक्टली उसने सीपन कर दिया, गवर्नमेंट ने जो ऑयल प्राइसेस हैं पास ऑन कर दी और आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू. राइट. ठीक है जी. अब जब आपकी जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ज़हरी बात है कि आपके जो जनरल पब्लिक है, जिसमें लेबर भी शामिल है, हर कोई शामिल है, वो फ़ौरन डिमांड करेंगे कि यार हमारी वेजेस जो हैं वो बढ़ें. ठीक है ना. अब वो निगोशिएट करेंगे, यूनियंस निगोशिएट करेंगी, सरकारी मुलाजिमीन भी मांगेंगे, तो हर कोई जो है अपनी जो है वेजेस में बढ़ाना चाहेगा. अब वो जब उनकी वेजेस बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम्स बढ़ेंगी. और जब इनकी इनकम्स बढ़ेंगी तो वो डिमांड भी बढ़ सकती है उसकी. बिल्कुल ठीक है जी. तो सेंट्रल बैंक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब सप्लाई साइड शॉक भी लगता है और जब वो देखता है कि भी आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इसके सेकेंड राउंड इम्पैक्ट भी आएंगे, तो वो पॉलिसी रेट बढ़ा देता है. ठीक. और उन लेबर्स की और सब इकोनॉमिक एजेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को एंकर करता है. यानी उनकी एक्सपेक्टेशंस को बांध देता है अपने इस एक्शन की वजह से. तो आप समझते हैं कि यार मैं ज़्यादा डिमांड कर सकूंगा, लेकिन वो हमने चूंकि रेट बढ़ाए हुए हैं तो कहेंगे नहीं यार ये तो इन्फ्लेशन को जाने नहीं दे रहा, सेंट्रल बैंक इसने बढ़ा दिया है, तो आपकी वो जो एक्स्ट्रा डिमांड आपकी हायर इनकम से जो एक्सपेक्ट करेंगे वो सप्रेस हो जाएगी. तो ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बाय मैनेजिंग द डिमांड. ठीक है अदिल, अगर आप मुझे इधर एक छोटा सा टाइम दें, क्योंकि हमने तकरीबन सारी सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात कर दी. एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो हमने पूरा का पूरा हमने लार्ज फिस्कल डेफिसिट्स को टैकल किया, हमने आउटपुट गैप को टैकल किया, हमने सप्लाई साइड से किया, हमने एक्सपेक्टेशन चैनल किया. इसमें एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ ये है कि जब हम पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट कंटेम्परेनियस नहीं होता, फ़ौरन नहीं होता. इसमें टाइम लगता है. अब मुख्तलिफ मुल्कों की हर इकॉनमी के अपने यूनिक कैरेक्टर होते हैं, यूनिक फीचर्स होते हैं. और जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो कि मसलन पाकिस्तान भी है, हमारी इन हाउस रिसर्च भी ये इंडिकेट करती है कि आपका जो ये पॉलिसी रेट का बढ़ाना और इसका इम्पैक्ट आना, उस पर तकरीबन 12 से 18 महीने लग जाते हैं. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आज हमने पॉलिसी रेट बढ़ाया, बिल्कुल कल ही आपके 3 मंथ टी बिल और इन पे सब पे फॉरन इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट आया. ठीक है. तकरीबन 5 महीने के बाद आपकी रिटेल पे इम्पैक्ट आएगा. ठीक है. और फिर उसके बाद आपने जो बिहेवियरल जो आप चेंज लाना चाहते हैं आपके कंज्यूमर्स में और इन्वेस्टर्स में, वो तकरीबन 18 महीने के तक मोर देन 90%, 95% उसका इम्पैक्ट आ जाता है. सो जो लैग है मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यानी कोई बंदा जो गाड़ी लेना चाह रहा था बैंक के थ्रू फाइनेंसिंग में, अब आपने डिस्काउंट रेट तो बढ़ा दिया जिससे ओवरऑल सारे रेट्स बढ़ गए, वो अपना हो सकता है इमीडिएटली डिसीजन को कैंसिल ना करे. मे बी 18 मंथ्स डाउन द रोड जब उसको अपग्रेड करनी है अपनी गाड़ी, उस वक्त वो सोचेगा कि नहीं तो मुझे बड़ा महंगा एक्सपीरियंस रहा, सो आई एम नॉट रेडी फॉर इट. आई थिंक दिस इज द राइट एग्जांपल. एग्जैक्टली जी. बहुत इसी तरह वो एक प्रोड्यूसर है, वो भी सेकंड थिंक करेगा, टाइम लगेगा. आप एकदम तो नहीं छलांग मार के वो मतलब कर लेते कोई ना कोई डिसीजन. तो लैग इन आपकी फिस्कल पॉलिसी में इनसाइड लैग बहुत होता है. वो डिसाइड करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये हम करना है, ये नहीं करना है. ठीक है, हमारे में डिसीजन हम रिलेटिवली इजी ले लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे आउटसाइड लैग कहते हैं, उस पर टाइम लगता है. डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, एंड आई थिंक ये थोड़ी सी मुझे इसमें ना ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे, बिकॉज
ایک سرکولر سا آرگومنٹ مجھے لگ رہا ہے نا کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ کائبور بڑھا, سب کچھ بڑھ گیا, دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از انکریزنگ وچ اٹ سیلف از انفلیشنری. یعنی ایک بزنس کی جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تو وہ تو ظاہر ہے اس کو تو ایک منافع, ایک سرٹن ریٹرن آن ایکویٹی, ریٹرن آن اپنے انویسٹمنٹ تو ارن کرنا ہے, وہ بھی تو اپنی پرائسز بڑھانا شروع کر دے گا. تو یہ ایک سرکولر, ایک وشس سرکل میں ہم داخل نہیں ہو جاتے ہیں یہاں پہ. آئی مین اٹ سیلف از ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو. اچھا دل, بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سوال ریز کیا. یہ بڑا ایک جنرل جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ہم سمجھتے ہیں بینک میں ایک مس پرسیپشن ہے یہ بالکل مارکیٹ میں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ ہم سارے کے سارے جو ڈیسیجن ہیں وہ فارورڈ لوکنگ لیتے ہیں, پری ایمپٹیو سینس. مثلا ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں. لیٹس سپوز کہ آپ اور میں کراکرم ہائی وے پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تھوڑے فاصلے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یار ایک سلوپ ہے, ٹھیک ہے نا. تو سلوپ کو ہم دیکھ کے ہم نے یہی آف کورس سوچنا ہے کہ یار اس سلوپ کو ہم کس طرح نیگوشیٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب سلوپ آنے سے پہلے آپ کیا کریں گے, یا آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اگر جانے دیں گے تو وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گی, گاڑی دائیں بائیں ہو جائے گی. بالکل ایسا. تو ہم اس سلوپ پہ پہنچنے سے پہلے گیئروں کو شفٹ کریں گے, بریک اپلائی کریں گے تاکہ ہم اس کو آرام سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اب ہم نے گیئروں کو بدلایا ہے اور بریکیں لگائی ہیں, اس کی وجہ سے تو سلوپ نہیں آئی نا, سلوپ تو آ رہی تھی. اسی طرح جب ہم مانیٹری پالیسی کو فارمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک میں, سینٹرل بینک میں بیٹھ کے, اس ٹائم ہم بہت ساری چیزوں کو سامنے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگلے 12 مہینے میں کیا ہو رہا ہے انفلیشن میں, اگلے 18 مہینوں میں کیا ہو رہا ہے, بیسڈ آن اور انالیسس اینڈ مینی فور کاسٹ ماڈلس, ٹھیک ہے نا. اگر تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یار یہ انفلیشن جو ہے نا یہ اٹ از اپنا جو بدنما جو سر ہے وہ دوبارہ اٹھا رہی ہے, تو ہم فوراً جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اب ہم نے ایکشن لے لیا, پالیسی ریٹ بڑھا دیا. اب تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے. اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ مانیٹری پالیسی کے ٹرانسمیشن میکانزم میں لیگ ہوتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جب ہمارا یہ انٹرسٹ ریٹ کا بڑھانا اور اس کا امپیکٹ سامنے ہونا 12 سے 18 مہینے میں, اس میں کافی ٹائم ہے. اور جو ہم انفلیشن دیکھ رہے تھے آگے بڑھتی ہوئی, اس نے اپنا بدنما سر اٹھانا شروع کر دیا. تو لوگ یہ مس پرسیپشن میں چلے جاتے ہیں کہ جب بھی یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو یہ آپ کی انفلیشن جو ہے نا وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. گریٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار ایکسپلیننگ دس. آپ نے بڑے آسان اور عام فہم الفاظ میں ہمیں سمجھایا, اور مجھے امید یہ ہے کہ ہماری آڈینس کو کافی حد تک یہ ٹاپک جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اب جب وہ خبریں سنیں گے انفلیشن اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کے حوالے سے, پالیسی ریٹ کے حوالے سے, اٹ ول میک اے لاٹ مور سینس ٹو دیم. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بہت بہت شکریہ عدیل, تھینک یو ویری مچ. اینڈ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے ایس بی پی کے اس پوڈ کاسٹ کے سیکنڈ ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا, دیکھا ہوگا. اور مقصد یہی تھا کہ آپ کے ساتھ ایک اور اکنامکس کے ایک امپورٹنٹ ایشو کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے. سو انشاءاللہ وی ول بی بیک ود انادر ایپیسوڈ پریٹی سون. تب تک کے لیے اللہ حافظ.